اللہ رب العالمین نے ہم کو قرآن مجید پڑھنے کے لیے اور پڑھ کر سمجھنے کے لیے اور سمجھ کر عمل کرنے کے لیے عطا فرمایا، اور قرآن مجید کی ابتدا کے اندر اعلان کر دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے کائنات والو غور کے ساتھ سن لو، یہ کتاب ایسی عظمت والی کتاب، ایسی شان والی کتاب، وہ بلند رتبہ کتاب کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں ہے، جو حق کی حق ہے، جو سچ ہی سچ ہے، اس کے اندر جھوٹ کا گمان تک نہیں کیا جا سکتا، اس کے اندر جناب والا باطل کا گمان تک بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کے اندر جو احکامات نازل کیے گئے ان احکامات پر عمل کرنا، ان کو بجا لانا، بندہ مومن کو اللہ رب العالمین کی رحمت کا حقدار بنا دے گا، اللہ رب العالمین کا قرب عطا کر دے گا۔ رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر ہم کو حکم دیا، کہیں پر فرمایا نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کیا کرو اور سجدہ کیا کرو، کہیں پر فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اپنے مال اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر خرچ کیا کرو اور اس کی رضا کے لیے خرچ کیا کرو، اور کہیں پر فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھا کرو، اور کہیں پر فرمایا کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کرو، اور کہیں پر فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، یتیموں کے حق پورے کیا کرو، غریبوں کا خیال رکھا کرو، اور مسکینوں کی خبرگیری کیا کرو، اور مسافروں کے حقوق پورے کیا کرو، اپنے ہمسایوں کے حقوق پورے کیا کرو، اور کہیں پر فرمایا کعبۃ اللہ کا حج کیا کرو، اور کہیں فرمایا کعبۃ اللہ کا حج کرو اور عمرہ بھی کیا کرو۔ ادب و احترام کی دولت کو اس کے اندر بیان کیا گیا، اور دنیاوی معاملات کو اس کے اندر بیان کیا گیا، دینی معاملات کو اس کے اندر بیان کیا گیا، معاشرے کے اندر رہنا کس طرح ہے اس کے اندر بیان کیا گیا، دوسروں کے حقوق کو سلب نہیں کرنا بلکہ ان کے سپرد کر دینا اس کو بیان کیا گیا۔ اب آ جاؤ نظام حکومت کی طرف، نظام حکومت کس طرح قائم کرنا ہے قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، فرمایا کہ وہ لوگ جن کو ہم روئے زمین کے اندر حکومت عطا کر دیں، جن کو تاج و تخت عطا کر دیں، اور جن کو سلطنت عطا کر دیں، اور جن کو قدرت عطا کر دی جائے، جن کو زمین کے اوپر حکومت عطا کر دی جائے، ان کی پہلی ذمہ داری اقاموا الصلاۃ، وہ نماز کا نظام قائم کریں، خود بھی پڑھیں اور جو نہ پڑھے اس کے اوپر حکم جاری کر کے زبردستی اسے کہیں، اسے پابند کریں کہ نماز پڑھا کر، وآتوا الزکاۃ، خود بھی زکوٰۃ ادا کریں اور زکوٰۃ کا ایک پورا نظام قائم کر دیں، جو زکوٰۃ نہ دے اس پر سختی کریں کہ زکوٰۃ دیا کر، وامروا بالمعروف، نیکی کا حکم دیں، خود بھی نیکی کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کرنے کا پابند بنا دیں، ونہوا عن المنکر، برائی سے خود بھی رکیں، دوسروں کو بھی برائی سے رکنے کا پابند کر دیں، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، زور نال کو ذرا پھر کو اچھی ساری، فرمایا کہ سارے کے سارے کام اللہ رب العالمین کی طرف لوٹائے جائیں گے، تمام کاموں کا انجام اللہ رب العالمین کے دستے قدرت کے اندر ہے، اس مالک نے اپنے قبضہ و اختیار کے اندر ہر کام کے انجام کو لے رکھا ہے۔ اگر کوئی برا کام کرے گا رب العالمین اس کو سزا دینے پر قادر ہے، اور جب وہ کسی کو سزا دینا چاہے اس کی سزا سے کوئی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، اور
اور جب کوئی نیک کام کرے گا وہ مالک اس کو ضرور جزا عطا فرمائے گا اور اس کو انعام عطا کرے گا۔ اور جب اللہ رب العالمین کسی کو انعام عطا فرمانا چاہے، انعام دینے سے رب کائنات کو کوئی منع نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید کے اندر ہر چیز کا بیان کر دیا، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ فرمایا رب کائنات نے کوئی خشک اور کوئی تر چیز ایسی نہیں کہ جس کو قرآن مجید کے اندر بیان نہ کیا گیا ہو۔ ہر خشک چیز کا بیان قرآن مجید کے اندر ملے گا، ہر تر چیز کا بیان قرآن مجید کے اندر ملے گا، تحت الثری میں جو کچھ ہے اس کا بیان قرآن مجید کے اندر ملے گا، اور عرش اعظم کی بلندیوں کے اندر جو چیز ہے اس کا بیان قرآن مجید کے اندر ملے گا۔ ہر چیز کا بیان قرآن مجید کے اندر ملے گا، مگر سمندر کے اندر اللہ رب العالمین نے موتیوں کو پیدا کر دیا، سمندر کے اندر جواہرات کو پیدا کر دیا، بے شمار خزانے رب کائنات نے سمندر کے اندر سمو دیے۔ ہر بندہ سمندر سے ہر قسم کا خزانہ نہیں نکال سکتا، موتی نہیں نکال سکتا، ہیرے جواہرات نہیں نکال سکتا۔ ارے جو بندہ غوطہ خور ہو، جو بندہ اس فن کو سمجھتا ہو کہ کس طرح سمندر کے اندر ڈبکی لگا کر وہاں سے خزانوں کو نکالا جا سکتا ہے، موتیوں کو کس طرح نکالا جا سکتا ہے، وہی بندہ وہاں سے جا کر موتیوں کو نکال کر لائے گا، کامیابی حاصل کر دے گا۔ ہمارے جیسا کوئی اناری بندہ، کوئی انجان بندہ اگر وہاں سے کوئی خزانہ لینے کی کوشش کرے گا، ممکن ہے اپنی جان کو ضائع کر بیٹھے۔ ارے رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر ہر دنیا کا خزانہ بھی چھپا دیا، دین کا خزانہ بھی چھپا دیا، مگر نہ مجھے ملتا ہے نہ آپ کو ملتا ہے۔ اگر ملتا ہے تو دین کے جید عالم دین کو ملتا ہے۔ اور اس قرآن مجید کے اندر غوطہ زنی کی حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فقہ کے مسائل کو اخذ کر کے ایک فقہ ہمارے سامنے ترتیب دے کر ہمارے سامنے رکھ دی۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو سامنے رکھ کر اجتہاد کیا اور دینی اور شرعی مسائل کا ایک دینی اور شرعی مسائل پر مشتمل ایک نصاب ہم کو اخذ کر کے ہمارے حوالے کر دیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے مسائل شریعہ کو قرآن سے نکالا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ نے مسائل شریعہ کو قرآن مجید سے اخذ کیا۔ اس سے پتہ یہ چلا سب کچھ رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر رکھ دیا، مگر آگے رب کائنات نے جس کو جتنی لیاقت عطا فرمائی، جس کو جتنی صلاحیت عطا فرمائی اور جس کو جناب والا جتنی قدرت عطا فرمائی، ہر بندہ اپنی طاقت کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق، اپنی قدرت کے مطابق، اپنی لیاقت اور اپنے فہم و دانش و ادراک کے مطابق قرآن مجید سے مسائل اخذ کر سکتا ہے، اس سے ہدایت لے سکتا ہے۔ مگر وہ الگ بات، آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں قرآن مجید سے مسائل اخذ کر لوں یا احادیث مبارکہ سے مسائل اخذ کر لوں، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ارے ایک مقام پر رب کائنات نے فرما دیا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اس قرآن مجید کو پڑھ کر بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو جایا کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ وہ ہدایت بھی پا جایا کرتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید کا گمراہی سے تو تعلق کوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید گمراہ کرنے کے لیے نہیں آیا، قرآن مجید تو گمراہی سے بچانے کے لیے آیا۔ جو گمراہ ہوتے ہیں وہ اس واسطے گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ قرآن مجید
مجید کو کما حق کو سمجھ نہیں سکتے۔ جب وہ اپنی عقل سے کام لے کر قرآن کو اپنی عقل کے آگے چلا دیا کرتے ہیں تو وہ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جو اپنی عقل کو پیچھے رکھتے ہیں، اللہ کے قرآن کو آگے چلاتے ہیں، اپنی عقل کو پیچھے کر کے امام الانبیاء کے ارشادات کو آگے رکھ کر ان سے رہنمائی حاصل کر کے وہ کسی منزل مقصود تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو ایسے بندے کے بارے میں آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا مجتہد کو اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ سے اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اگر مجتہد کسی اجتہادی مسئلے کے اندر خطا کا شکار ہو جائے، رب کائنات تب بھی اس کو آدھا ثواب یعنی سنگل ثواب اس کو دے دیتا ہے، کیونکہ اس نے کوشش کی۔ رب کائنات کس کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر وہ صحیح نتیجے پر پہنچ کر صحیح مسئلہ اخذ کر لے اور کامیابی حاصل کر لے تو رب کائنات اس کو ڈبل اجر و ثواب عطا کر دیا کرتا ہے۔ اور آواز تک کڈو پھر لاؤ نعرہ، لاؤ نعرہ کوئی اونچا، آواز کڈو۔